जिंदगी की ख्वाहिश आखिरी लम्हों तक इंसान से मुंह नहीं मोड़ती। सो मैं भी जीने की ख्वाहिश में मर रहा था। पूरे 100 साल की रफाकत मामूली नहीं होती। हमजाद कदम कदम मेरे साथ रहा था और अब उसकी जुदाई का लम्हा करीब आ रहा था। मैं भी फना की गोद में सोने वाला था और वो भी। मैंने बड़ी हसरत से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी से मौत की जर्दी फैल गई थी। मुझे उससे ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि उसे मेरी और अपनी मौत का गहरा सदमा था। फिर मुझे नहीं मालूम कि ज़िंदगी के उन आखिरी लम्हात में कैसे मेरे जहन में वो बात आई और मैंने किस तरह हमजाद से उसका अजहार कर दिया। हमजाद मेरी बात सुनकर चौंक उठा और बोला, मगर दोबारा मुझे तस्खीर करने के लिए 40 दिन का अमल ज़रूरी है और अब सिर्फ चंद लम्हे रह गए हैं। आप मुझे दोबारा काबू में करने का अमल किस तरह पूरा कर सकते हैं? मगर वो कुछ कहते कहते किसी सोच में खो गया। मगर क्या, जल्दी करो, सूरज डूबने वाला है, मैंने बेताबी से कहा। आपको शदीद जिस्मानी अजियत और कुर्ब से गुजरना पड़ेगा, वो बड़ी तेजी से बताने लगा। मेरे लिए सिर्फ इतना मुमकिन है कि मैं इन लम्हात से फ़ायदा उठाकर एक मखसूस मुद्दत के लिए आपके सर और बकिया जिस्म का राबता मुंतके ना होने दूं। ऐसी सूरत में खुद मुझे कर्ब से गुजरना पड़ेगा। मुमकिन है मेरे बाद ये राबता कमज़ोर पड़ जाए और आपकी गर्दन जहाँ से जोड़ी गई है वहाँ से खून रसने लगे, लेकिन ये अजियत आपको बहरहाल बर्दाश्त करना पड़ेगी। मेरी और अपनी ज़िंदगी की खातिर आपको हर लम्हा ये महसूस होगा जैसे आपके गले पर खंजर फेरा जा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद किसी सबब अमल पूरा ना हो सका तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मेरी और आपकी मौत यकीनी हो जाएगी। मुझे मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। जिंदगी की नवीद पाकर मैं तकरीबन चीख उठा। फिर एक बार ये बता दूं कि वो अजियत इतनी शदीद होगी कि आप खुद जिंदगी पर मौत को तरजीह देने लगेंगे। हमजाद ने गोया मुझे आखिरी बार समझाया। नहीं, तुम देखना कि मैं जिंदगी की खातिर हर अजियत से गुजर जाऊंगा, मैं पुरएतमाद लहजे में बोला। फिर आपको आज ही रात से अमल शुरू करना होगा, हमजाद ने बताया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, जवाबन मैंने कहा। हमजाद ने खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखा और फिर तेजी से मुझ पर झुक गया। मेरी गर्दन पर हर तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपने नादीदा हाथ फेर रहा था। मुझे उसी लम्हे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे वजूद में ठंडक सी उतर रही हो। चंद ही लम्हे बाद मेरे जिस्म पर राशा सा तारी हो गया और फिर बेहोशी सी मुसल्लत होने लगी। वो ठंडक मेरे लिए काबिले बर्दाश्त थी, जो मेरी हड्डियों तक उतरी जा रही थी और मेरा सारा जिस्म सर्दी से अकड़ रहा था। मैंने उस आलम में हमजाद की आवाज़ सुनी, खुदा हाफिज, काश आप मुझे दोबारा काबू में कर सकें। उन अल्फाज के साथ ही उसकी आवाज़ मादूम हो गई, वो जा चुका था। अचानक मैंने सर्दी के बाद अपने जिस्म में शदीद गर्मी महसूस की। सूरज अब डूब चुका था और ये एहसास मेरे लिए बड़ा खुशगवार था कि मैं अभी जिंदा हूँ और मज़ीद जिंदा रहने के लिए मेरे पास एक और चांस बाकी है। मैं अपनी उम्र का एक हिस्सा बसर कर चुका था और गोया अब एक नई जिंदगी में कदम रखने वाला था। नई जिंदगी के सिर्फ 40 दिन यकीनी थे। उसके बाद क्या होता, कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैं चंद लम्हे ही ख्यालों की दुनिया में रह सका, क्योंकि मान मेरे जिस्म की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी। उसके साथ गर्दन में शदीद तकलीफ शुरू हो गई, जैसे कोई जख्म तड़क उठा हो। मैंने अपने गर्दन पर नमी महसूस की तो बे इख्तियार मेरा हाथ वहां पहुंचकर रुक गया। मैंने नम हिस्से को छुआ और फिर अपनी उंगलियों को देखा तो दहशत ज़दा सा हो गया।
حالانکہ حمزاد نے مجھے پہلے ہی اس خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میری انگلیوں پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مدت ختم ہوتے ہی میرے سر اور جسم کے درمیان رابطہ کمزور پڑ چکا ہے اور گردن سے خون رسنے لگا ہے۔ مجھے 40 دن اسی اذیت میں گزارنے تھے، شاید اس سے بھی زیادہ اذیت، میں جس کے متعلق حمزاد نے مجھے بتایا تھا۔ لمحہ بے لمحہ اذیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کاند خنجر سے میری گردن کاٹ رہا ہو۔ تکلیف برداشت کرنے کے لیے میں نے نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ اسی وقت ہسپتال کا ڈاکٹر انوار الحق ادھر آتا دکھائی دیا۔ وہ حسب معمول شام کے راؤنڈ پر نکلا تھا۔ میری حالت چونکا تشویشناک تھی، اس لیے وہ پہلے میرے ہی پاس آیا۔ میں نے اپنی گردن سے رستے ہوئے خون کو چھپانے کے لیے چادر اوپر تک کھینچ لی۔ ڈاکٹر نے میرے بستر کے قریب پہنچ کر چارٹ دیکھا، پھر میری مزاج پرسی کی اور بولا، اس وقت آپ شاید تکلیف میں ہیں، جس کا اظہار آپ کے چہرے سے بھی ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا پھر سینے میں درد اٹھ رہا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں ٹھیک، بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنی تکلیف پر قابو پاتے ہوئے بڑی مشکل سے مسکرانا چاہا۔ میں جانتا ہوں شیخ صاحب، آپ بڑی ہمت اور حوصلے کے آدمی ہیں، ڈاکٹر خوش اخلاقی سے بولا۔ آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو معاف کیجیے گا، صاف گوئی کہ اب تک چل بسا ہوتا۔ آپ کی قوت ارادی حیرت انگیز ہے۔ 25 سالہ پریکٹس میں میری نظر سے آپ جیسا مریض نہیں گزرا۔ آپ کی بیماری آخری مرحلے میں ہے اور میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ خطرے کی حدود سے نکل جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو اسے میں اپنی نہیں، آپ کی کامیابی تصور کروں گا، آپ کی قوت ارادی کا کمال، اور یہ میری زندگی کا پہلا کیس ہوگا۔ ڈاکٹر کہے جا رہا تھا، اسے کیا خبر تھی کہ اب تک میرے زندہ رہنے میں میری قوت ارادی کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ یہ حمزاد کی وجہ سے تھا۔ میرے منہ سے کراہ نکل گئی تو ڈاکٹر نے کہا، ذرا چادر ہٹائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے خود چادر ہٹا دی۔ اس نے اچانک ایسا کیا تھا، اس لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ چادر ہٹتے ہی اس کی نظر میری گردن پر پڑی اور وہ ایک دم چونک کر ٹھٹک گیا۔ یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا ہے؟ خون رس رہا ہے، کیا یہاں کوئی پرانا زخم تھا؟ جی ہاں، میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا، شاید وہی زخم دوبارہ کھلنے لگا ہے، اس نے کہا، اور پھر وہاں کچھ ہی دیر میں نرسوں، کمپاؤنڈروں اور دوسرے ڈاکٹروں کا ہجوم ہو گیا۔ میں بہرحال کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ ڈاکٹر انوار الحق کے خیال میں وہ زخم بہت ہی خطرناک تھا جو میری گردن کے چاروں طرف تھا۔ اس معاملے کو کوئی ڈاکٹر حل نہ کر سکا۔ ہاں، انہوں نے اتنا ضرور کیا تھا کہ گردن میں دوا لگانے کی بجائے بینڈج کر دی تاکہ خون رسنا بند ہو جائے۔ بینڈج کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، ضروری ہے کہ میں آپ کو بے ہوشی کا انجیکشن دے دوں تاکہ آپ اس اذیت سے بچ سکیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے انکار کر دیا، اتنا ہی کافی ہے، اب میں قدرے سکون محسوس کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے دواؤں سے گردن کے زخمی حصے کو سن کر دیا ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی، وقتی طور پر میں اس اذیت سے نجات پا چکا تھا، مگر چند گھنٹے بعد دواؤں کا اثر ختم ہوتے ہی پھر تکلیف بڑھ جائے گی۔ آپ انجیکشن کیوں نہیں لگوا لیتے؟ ڈاکٹر نے مجھے سمجھانا چاہا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کہ میں آج ہی رات یہاں سے ڈسچارج ہو کر اپنی کوٹھی میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آخر وہ بات کہہ دی جو میرے دل میں تھی۔ میرے پاس صرف 40 دن تھے، جن میں سے ایک بھی دن گنوانے کا مطلب میری یقینی موت تھی۔ جی ہاں، میں نے ٹھنڈا سانس لیا اور اصل بات کو چھپانے کی خاطر کہا، ڈاکٹر صاحب، اگر مرنا ہی مقدر ٹھہرا تو پھر آدمی اپنے گھر ہی کیوں نہ مرے، ہسپتال کے بستر پر کیوں مرے؟ آپ سے صرف میری اتنی درخواست ہے کہ میرے لیے 2 نرسوں اور 1 ڈاکٹر کا بندوبست کر دیں۔ ان کے قیام کا بندوبست میں اپنی کوٹھی میں کروا دوں گا۔
गालबन मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि अखराजात कितने भी हों, मुझे उसकी परवाह नहीं। शेख साहब, क्या आप वाकई संजीदा हैं? डॉक्टर की हैरत अभी कम नहीं हुई थी। घर में वो तभी सहूलतें मुमकिन नहीं जो यहाँ अस्पताल में हैं। ख्वाह आप मुस्तअलन किसी डॉक्टर को अपने पास रखें या नर्सें 24 घंटे आपकी देखभाल करें। बहरहाल मैं अस्पताल से जाने का फैसला कर चुका हूँ और आपसे ताआवन का ख्वास्तगार हूँ, मैंने कहा। मगर आप तो चलने फिरने के काबिल भी नहीं। आपको एम्बुलेंस में घर पहुंचाना पड़ेगा। मैं इस सिलसिले में कोई जिम्मेदारी कबूल करने पर आमादा नहीं। मेरे नज़दीक ये एक रिस्क है, एक ज़िंदगी का रिस्क। आप अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि हम ज़बरदस्ती आपको यहाँ नहीं रोक सकते। रहा नर्सों और डॉक्टरों का मामला, तो कल तक मैं ये बंदोबस्त कर दूंगा। ठीक है, मैं कल तक इंतज़ार कर लूँगा, मैंने ममनून लहजे में कहा। फिर 1 घंटे बाद मैं अस्पताल की एम्बुलेंस में असदगंज जा रहा था। वहीं मेरी कोठी थी, जिसमें तकरीबन निसफ दर्जन मुलाजम थे और उतनी ही मुलाजमाएं। मुझे खिलाफ तवक्का अस्पताल से घर आते देखकर वो सब घबरा गए और कशा कशा मुझसे मेरी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया। उनके चेहरों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मैं इसीलिए घर आ गया हूँ। मेरी सारी मुलाजमें हुस्ने बंगाल का जीता जागता शहकार थीं। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, घनी जुल्फें और छरीरे जिस्म। उन्हें ज़ेरे दाम लाने के लिए मुझे पुरस्रार कुव्वत की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मुकम्मल आराम व आसाइश और हर तरह की खुली आज़ादी ने उन्हें मेरी कनीज़ें बना दिया था। दौलत में भी अपनी एक कुव्वत होती है और वह सब उसी कुव्वत के ज़ेरे असर थीं। वो तरह तरह से मेरी खिदमत गुजारी करने लगी और मेरा जी बहलाने की कोशिश करने में मसरूफ़ हो गई। मुझे आज ही रात से हमजाद का अमल शुरू करना था, इसीलिए मैंने उन्हें मखसूस हदायत दे दी, जिससे वो हैरत और तवज्जो से सुनती रहीं। मुलाजमाओं को हदायत देते हुए मुझे उसी कलमी नुस्खे का ख्याल आया जिसे मैंने अब तक अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखा था। फ़ारसी ज़बान में बेआसानी बोल और पढ़ सकता था। हमजाद में काबू करने का अमल मैंने उसी से देखा था। उसी कलमी नुस्खे में बहुत से अमल लिखे थे, जिनमें रहमानी भी थे और शैतानी भी। मैंने हमेशा रहमानी अमलियात को तरजीह दी, इसलिए कि बचपन से ही मेरे मजाज पर मज़हब का गहरा असर था। और ये और बात है कि हमजाद को काबू करने के बाद मेरा शैतान मुझ पर गालब आ गया। मैंने नमाज भी तर्क कर दी, लेकिन रहमानी अमल करने के दौरान मुझे नमाज शुरू करना लाजमी था। अच्छा, तो तुम लोग जाओ, कोई और बात कहना हो तो बुला लूंगा, मैंने मुलाजमाओं से कहा। हाँ, अरशाद अली को भेज देना। अरशाद अली की हैसियत मेरे खास खादम की सी थी, वो फौरन ही आ गया। सुनो, मैंने उसे मुखातब किया, तुम्हें 2 कमरे मेहमानों के लिए साफ करने हैं। एक कमरे में नर्सें रहेंगी, दूसरे में डॉक्टर। कल ये लोग किसी वक्त भी आ सकते हैं। इसके अलावा मेरे कमरे के बाहर दिन और रात के वक्त कोई ना कोई मुलाजम मौजूद रहना चाहिए, जिसे मैं फौरन आवाज़ देकर बुला सकूं। आज के बाद से कोई मुलाजमा मेरे कमरे में नहीं आएगी, ये मैंने उन्हें भी समझा दिया है। मैं किसी मुलाकाती से भी मिलना पसंद नहीं करूंगा, ख्वाह मेरा कोई अजीज दोस्त या उससे कारोबारी ताल्लुक हो। बगैर तलब किए कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा, समझ गए? जी सरकार, ऐसा ही होगा, उसने सआदतमंदी से जवाब दिया। मुझे उसके चेहरे पर हैरत के आसार नजर आ रहे थे, क्योंकि वह तमाम राज हाय दौरान खाना से वाकिफ था। उससे पहले मैंने कभी मुलाजमाओं पर इस किस्म की पाबंदी नहीं लगाई थी। और सुनो, खाना परहेजगारी होगा, गोश्त, अंडा और मछली खाने में नहीं होगी। बस तुम्हें यह ख्याल रखना है कि खाना जूद हजम हो, सादा हो। मैंने कलमी नुस्खे की वो हदायत दोहराई जो मेरे जहन में पूरी तरह महफूज थी। बाकी जो हदायत हुई मैं कुछ देर बाद बुलाकर दे दूंगा। बेहतर है सरकार, उसने अदब से झुककर कहा और फिर मेरे हाथ के इशारे को समझकर वहां से चला गया। मेदे में सरतान होने की वजह से यूं भी
میری خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ میں بہت دن سے پرہیزی کھانا کھا رہا تھا، وہ بھی دواؤں کے بل پوتے پر۔ ارشاد علی چلا گیا تو میں آہستہ آہستہ بستر سے اٹھا اور سامنے ہی ایک دیوار سے لگی ہوئی الماری کی طرف بڑھا۔ اس الماری میں میرے ذوق مطالعہ کی تسکین کے لیے بہت سے اور نایاب کتب موجود تھیں۔ ان میں زیادہ تعداد فارسی زبان کے شعراء کے مجموعوں کی سی تھی۔ فقیری، بے دل حافظ، عمر ایام، مولٹا روم اور دوسرے اہم شعراء کا کلام۔ انہی کتابوں کے درمیان وہ قلمی نسخہ بھی تھا۔ میں نے الماری سے وہ قلمی نسخہ نکال لیا، پھر الماری بند کر کے بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ یہی وہ قلمی نسخہ تھا جس کی طفیل میں نے حمزاد کو قابو کیا تھا اور 130 سال کی عمر میں بھی زندہ تھا۔ قلمی نسخے کی ورق گردانی کرتے ہوئے مجھے اب سے 100 سال پہلے کے واقعات یاد آ رہے تھے، جب میں ایک غریب اور مفلوک الحال نوجوان تھا۔ حمزاد کو قابو میں کرنے کے لیے میں نے کئی بار عمل کیا تھا اور ناکام رہا تھا، پھر ایک عمل کامیاب رہا تھا۔ اس وقت تو زندگی نے مجھے مہلت نہ دی تھی کہ ایک مرتبہ ناکام رہوں تو دوبارہ کوئی دوسرا عمل شروع کر دوں، مگر اب یہ صورتحال نہیں تھی۔ مجھے ایک ہی بار میں کامیاب ہونا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ عمل شمی نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا تھا، اور وہ تھا بھی انہی عملوں میں سے ایک جو رات کے وقت ہی کیے جاتے ہیں۔ اب میرے سامنے قلمی نسخے کا جو صفحہ کھلا ہوا تھا وہ چند ہدایات پر مشتمل تھا جو عمل کے دوران ضروری تھیں۔ انہی میں سے کچھ ہدایات میں نے اپنے ملازموں کو بھی دے چکا تھا۔ لکھا تھا جو عورت ماں بننے والی ہو وہ عمل نہ کرے۔ اس ہدایت کا مجھ سے تعلق نہ تھا۔ میں نے دوسری ہدایت پڑھی، جس شخص کا کوئی عضو معطل ہو، مثلا ہاتھ پاؤں یا پاؤں کٹا ہوا ہو یا بدن میں کوئی نمایاں نقص ہو، وہ عمل نہ کرے۔ میں اس ہدایہ پر پورا اترتا تھا۔ میرے ہاتھ پیر سلامت تھے اور کوئی جسمانی عضو کٹا ہوا یا معطل نہ تھا۔ میں نے تیسری ہدایات پر نظر ڈالی، جس شخص کو کوئی دماغی مرض ہو، مثلا سکتہ یا مرگی وغیرہ ہو، وہ عمل نہ کرے جب تک کہ پوری طرح صحت مند نہ ہو جائے۔ میں کسی ایسے دماغی عارضے میں مبتلا نہیں تھا۔ پھر چوتھی ہدایات پر نظر پڑتے ہی میں چونک اٹھا۔ زخمی حالت میں عمل شروع نہیں کرنا چاہیے، خواہ انتہائی معمولی زخم ہو۔ میں اس شرط پر پورا نہیں اترتا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگا، کیونکہ میری گردن سے خون رس رہا تھا۔ میری گردن کے اطراف زخم تھا۔ کچھ دیر تک میں اس سناٹے کے عالم میں ہی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، پھر میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ میں نے سوچا کہ یہ تمام ہدایات ہیں پہلی بار حمزاد کو قابو میں کرنے کے لیے، جبکہ میرا معاملہ قطعی مختلف ہے۔ میں تو اپنے حمزاد کو دوبارہ مسخر کر رہا ہوں۔ اس سے قطع نظر اس کا علم حمزاد کو بھی تھا۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو وہ مجھ سے اس کا ذکر کرتا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے سر اور بقیہ جسم کا رابطہ کمزور ہو جائے گا اور گردن جہاں سے جوڑی گئی ہے وہاں سے خون رسنے لگے گا۔ اگر اس حالت میں عمل کرنا ممکن نہ ہوتا تو وہ مجھے ایسا کرنے سے روک دیتا۔ پھر یہ گردن کا زخم فطری نہیں، غیر فطری تھا۔ قلمی نسخے میں حمزاد کی دوبارہ تسخیر کے بارے میں کچھ بھی درج نہ تھا۔ میں نے البتہ آخری ہدایات پر بھی نظر ڈالی، جس کا پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ لکھا تھا کہ فعل حیوانی کے عادی کو عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عمل کے دوران میں اس سے قطعی پرہیز کرنا پڑے گا۔ انہی ہدایات کی ڈیل میں کھانا وغیرہ سے متعلق باتیں بھی درج تھیں جو میں ارشاد علی کو بتا چکا تھا۔ اس کے علاوہ ہر روز نہانا، سر پر مالش کرنا وغیرہ۔ رات کا عمل ہو تو دن میں خوب سونا ضروری تھا۔ اونگنے سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ عمل کے وقت دل میں کسی قسم کا شک یا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی حفاظت کا پورا بندوبست رکھنا بھی ضروری تھا تاکہ عمل کے وقت کوئی بھی مداخلت نہ کرے۔ میں یہ بندوبست بھی کر چکا تھا۔ اب طلب کیے بغیر کوئی ملازم میری خوابگاہ میں داخل ہونے کی جرأت نہ کرتا۔ ضروریات کی تمام چیزیں عمل کرتے وقت پاس ہونی چاہیے تاکہ عمل چھوڑ کر اٹھنا نہ پڑے۔ بہتر یہ ہے کہ بدن پر صرف ایک کپڑا ہو۔ ان دنوں میں غصہ اور لڑائی جھگڑا بھی منع تھا۔ زیادہ وقت مطالعے میں گزارنا مفید تھا، وہ بھی ایسی کتابوں کا مطالعہ
جو دل میں گداز اور لطافت پیدا کریں، کسی ہیجان میں مبتلا نہ کریں۔ اس کے علاوہ جگہ اور وقت کی پابندی انتہائی ضروری تھی۔ عمل کے لیے ضروری ہدایات پڑھنے اور انہیں ذہن نشین کرنے کے بعد میں نے کلمی نسخے میں وہ صفحہ تلاش کیا جس پر عمل شمی درج تھا۔ اس باب میں بھی ضروری ہدایات درج تھیں جن میں بیشتر مجھے زبانی یاد تھیں، پھر بھی توجہ سے پڑھنے لگا کہ کہیں کوئی بات ذہن سے نکل نہ گئی ہو۔ یہ میری زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ ذرا سی کوتاہی مجھے موت کی آغوش میں پہنچا سکتی تھی۔ میں اسی لیے ایک ایک بات پر توجہ دے رہا تھا۔ کلمی نسخہ عمل شمی کی ذیل میں لکھا تھا: کانسی کا ایک چراغ جلا کر ایک صاف ستھرے کمرے میں رکھا جائے اور چراغ کی طرف پشت کر کے اول 22 دن رات 12 بجے تک سے لے کر 2 بجے تک عمل کیا جائے۔ عمل کے دوران میں جب اپنے سائے کی گردن پر نظر ٹھہرائے جمائے تھک جائے تو چھت کی طرف نظر اٹھا کر اپنے سائے کا تصور کرے اور پھر دوبارہ اپنے سائے کی گردن پر نظر جما دے۔ 22 دن گزر جانے کے بعد رات 12 بجے سے فجر کی اذان ہونے تک عمل جاری رکھنا تھا۔ ان ابتدائی 22 دنوں کے متعلق مزید چند ہدایات درج تھیں جن پر مجھے عمل کرنا تھا۔ مجھے سب سے پہلے تو اپنے نام کے اعداد نکالنے تھے۔ جتنے اعداد نکالنے تھے اتنے ہی مرتبہ روز رات کے وقت 2 گھنٹے عمل کرنے کے بعد، یعنی رات 2 بجے کے بعد مجھے وہ عمل شیشہ کے سامنے رکھ کر اپنی شکل پر نظر جمائے ہوئے دوبارہ عمل کے الفاظ دہرانا تھے۔ دل میں مجھے یہ رکھنا تھا کہ پھر میرا ہمزاد مجھے بہت جلد شیشے سے باہر آ کر میری اطاعت کرے گا۔ عمل کرتے وقت مجھے ایک روٹی پر ذرا سا گھی اور شکر بھی رکھنا تھا۔ بعد میں اس روٹی پر عمل دم کر کے کسی ایسے چراہے پر اس روٹی کو رکھنا تھا جو عام گزرگاہ نہ ہو، جہاں سے بہت کم لوگ گزرتے ہوں یا بالکل ہی نہ گزرتے ہوں۔ روٹی چراہے پر رکھ کر مجھے یہ الفاظ ادا کرنا تھے: اے ہمزاد، یہ تم کھا لو۔ اس کے بعد مجھے واپس آ جانا تھا۔ اس دوران میں نہ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنا تھا اور نہ راستے میں آتے جاتے کسی سے گفتگو کرنا تھی۔ روٹی مجھے صبح ہونے سے پہلے کسی چراہے پر رکھ آنا تھی۔ مجھے پورے 22 دن یہ کرنا تھا اور 23ویں دن روٹی نہیں پہنچانی تھی۔ اگر خواب یا تحریر یا زبانی ہمزاد مجھ سے کہے کہ آج روٹی کیوں نہیں بھیجی تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ عمل کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ ایک دن ناگے کے بعد 24 دن مجھے پھر وہی روٹی پہنچانا شروع کر دینا تھا۔ اگر ہمزاد زبانی شکایت کرے تو مجھے یہ جواب دینا تھا کہ اب روٹی برابر پہنچائی جائے گی۔ اگر ہمزاد خواب یا تحریر کے ذریعے استغفار کرے تو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مجھے اپنا بقیہ عمل جاری رکھنا تھا۔ پورے 40 دن تک ہونے کے عمل کے وہ رات مجھے اپنے چاروں طرف ایک حصار بھی کھینچنا تھا اور کسی قیمت پر وقت پورا ہونے سے پہلے حصار کے باہر قدم نہیں رکھنا تھا۔ میں نے آخری میں یہ عمل کے الفاظ دہرا لیے تاکہ ذہن میں تازہ رہیں۔ یہ عمل کیونکہ رحمانی تھا اس لیے عمل کے دوران میں دونوں آیتیں قرآن کی سورہ فرقان کی 44ویں اور سورہ 45ویں آیت تھی۔ سورہ فرقان قرآن کے 19ویں پارے میں ہے اور میں یہاں ان کا آیتوں کا ترجمہ لکھ رہا ہوں جو میں نے کلمی نسخے میں درج دیکھی تھی۔ مجھے ان کا ترجمہ نہیں، اصل عبارت پڑھنی تھی۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے: بلکہ تم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا، وہ سائے کو کس طرح دراز کر دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرائے رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا، پھر ہم سے اپنی اسی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ دونوں آیتوں کو میں نے ذہن نشین کر لیا جو پہلے سے مجھے تھوڑی بہت یاد تھیں۔ مجھے آج ہی رات سے عمل شروع کرنا تھا، اس لیے تمام ضروری اشیاء میں نے خواب گاہ میں منگوا لیں۔ چراغ اور تیل کا بندوبست بھی کر لیا۔ اس کے علاوہ روٹی، شکر، گھی اور ایک عدد بھی فراہم کر لیا تاکہ عمل کے دوران مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ جو ملازم رات کے وقت خوابگاہ کے باہر رہتا تھا اسے یہ ہدایت کر دی کہ رات 2 بجے کے بعد میں خود بھی نکل کر کہیں جاؤں گا۔
وہ اس دوران میں مجھ سے کوئی کلام نہ کرے اور اس وقت تک حویلی کے دروازے کھلے رکھے جب تک میں لوٹ نہ آؤں۔ رات کی یہ ڈیوٹی میرے کہے بغیر ارشاد علی نے سنبھال لی تھی، جس پر مجھے پورا اعتماد تھا کہ میری ہدایات پر عمل کرے گا۔ وقت دھیمی رفتار سے بہتا رہا اور آخر نصف شب قریب آنے لگی۔ میں نے پاک بازی صاف ہونے کے لیے غسل کیا اور صرف ایک تہ بند 70 پوشی کے لیے باندھ لیا۔ پھر ٹھیک 12 بجے میں نے چراغ روشن کیا اور اس کی طرف سے پشت کر کے زمین پر حصار کھینچ لیا۔ میرے سایہ سامنے والی دیوار پر پڑ رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر نگاہ جما کر دونوں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اپنی گردن میں مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق شاید دوا کا اثر اب ختم ہو رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ میری گردن پر خنجر پھیر رہا ہے۔ اذیت لمحہ بے لمحہ بڑھتی گئی اور میری کراہیں نکلنے لگی۔ مجھے خوف سا محسوس ہوا کہ کہیں میں بیٹھے بیٹھے گر نہ پڑوں۔ عمل درود اب تک جاری تھا۔ میں ایک لمحے کو بھی نہیں رکا تھا۔ میں کسی قیمت پر بھی ادھورا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ نظر تھک گئی تو میں نے ہدایات کے مطابق چھت کی طرف دیکھا اور اپنے سائے کا تصور کیا۔ سایہ کچھ منتشر سا تھا۔ اسی وقت ایک زہریلا کہکا میں پارا کا تھا۔ کہکے کے بعد مجھے اس کی آواز بھی سنائی دی، اے شیخ، تم میرے چنگل سے نکلنا چاہتے ہو مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے اپنا عمل پورا کر لیا تو پھر میری دسترس سے نکل جاؤ گے، کیونکہ یہ تمہارا نیا جنم ہوگا جس پر مجھے اختیار نہ رہے گا۔ پھر میں تمہاری خواہش کے باوجود کسی مصیبت آرائی میں تمہیں مبتلا نہ کر سکوں گی۔ اسی لیے عالم برزخ سے پھر تمہاری دنیا میں لوٹ آئی ہوں۔ تمہیں یہ عمل پورا نہ کرنے دوں گی۔ ہاں، میرے انتظام سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ تم اپنی موت کو قبول کر لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ وہ کہے جا رہی تھی اور اب مجھے اس کا ہیولہ بھی اپنے سائے کے ساتھ دیوار پر نظر آ رہا تھا، مگر میرا درد اب بھی جاری تھا۔ میں جواب میں کچھ کہتا تو میرا عمل ختم ہو جاتا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ میں کچھ بولوں مگر ناکام رہی۔ اچھا، تو یوں نہیں مانو گے؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یقیناً اب وہ مجھ پر کوئی نیا حربہ آزمانے والی تھی جس کے بارے میں مجھے قطعی علم نہیں تھا، ورنہ پہلے ہی سے اس کا بھی کوئی توڑ سوچ لیتا۔ اچانک میری خوابگاہ میں اس کی بھیانک چیخوں سے گونجنے لگی۔ اب تک میرے تجربے میں یہی آیا تھا کہ اس کی آواز، کہکے اور چیخیں صرف میں ہی سن سکتا تھا، کوئی اور نہیں۔ مگر اس رات ایسا نہیں ہوا۔ اس کا اندازہ مجھے چند ہی لمحے بعد ہو گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ کمرے میں داخل ہونے والا میرا خادم خاص ارشاد علی تھا، جسے میں نے اس کی آواز سے پہچانا کیونکہ وہ میری نگاہ اپنے سائے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے ارشاد علی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کیا ہوا سرکار؟ یہ کون عورت اور کس کی چیخ تھی؟ ظاہر ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور عمل کا ورد کرتا رہا۔ اسی لمحے دیوار پر میرا سایہ پڑ رہا تھا۔ اس کے بالکل نیچے میں پارا زمین پر دراز نظر آئی۔ اس کے سینے میں دستے تک ایک خنجر پیوست تھا اور سینے سے خون ابل ابل کر فرش پر بہہ رہا تھا۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی اور چیخ بھی رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شاید ارشاد علی کو پہلے تو سکتہ ہو گیا، پھر وہ بھی چیخ اٹھا۔ میں مجبور تھا، کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس احمق نے کمرے کا دروازہ کھول کر یقیناً بہت بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ خون خون وہ ہنسیانی انداز میں چیخے جا رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً میرے سارے ہی ملازم خوابگاہ میں جمع ہو گئے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں پارا کے تڑپتے ہوئے جسم کے قریب جا سکتا۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ میں پارا کی روح نے مجھے اور میرے ملازموں کو فریب نظر میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک ملازم نے ایک ایسی بات کہی کہ میرا خون کھول اٹھا۔ وہ ارشاد علی سے کہہ رہا تھا، فوراً پولیس کو مطلع کر دینا چاہیے، ورنہ اس لڑکی کے قتل کے الزام میں ہم سب بھی دھر لیے جائیں گے۔ ارشاد علی تذبذب کا شکار تھا
क्योंकि कई बार कोशिश के बावजूद मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। जब तक सरकार खुद हुक्म ना दे, हम पुलिस को किस तरह बुला सकते हैं? क्या खबर सरकार इस बात को भी पसंद करें या ना करें, सरकार तो शायद कोई अमल कर रहे हैं। एक मुलाजिम बोला, और मुझे मालूम है कि अमल के दौरान में अमल कुछ बोलता नहीं, मगर खुदा ने हमें तो अकल दी है कि ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल में पुलिस को बुलाना ज़रूरी है। ये तुम ठीक कहते हो, लेकिन पुलिस आ गई तो सरकार को इस बात से आगाह करना पड़ेगा, और तुम खुद ही कह चुके हो कि अमल अमल के दौरान में नहीं बोलता। फिर खुद सरकार ने भी तो हदायत दी थी कि बगैर तलब किए कोई उनके कमरे में ना आए। अरशाद अली को अकल आती जा रही थी, और मैं सोच रहा था कि शायद वो मामले को संभाल लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वही पहला मुलाजिम जिसने पुलिस को मतला करने का मशवरा दिया था, एकदम बोल उठा, तुम हो किस ध्यान में अरशाद अली? ये एक लड़की के कत्ल का मामला है, हम सब बांध लिए जाएंगे। सरकार तो बड़े आदमी हैं, ले देकर छूट जाएंगे, मगर हमारा क्या बनेगा? नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुम पुलिस को इतला नहीं दोगे तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। दूसरे तीन मुलाजिम भी उसके हम नवा बन गए। इस दौरान मैं पारा का जिस्म तड़प तड़प कर साकत हो चुका था। सुनो तो सही तुम लोग, अरशाद अली ने उन्हें रोकना चाहा। हाँ कहो, क्या बात है? पहले मुलाजिम ने नाराजगी के लहजे में कहा। इस कत्ल की इतला सुबह भी तो दी जा सकती है, जब तक सरकार अपने अमल से भी फारग हो जाएंगे, अरशाद अली ने उसे समझाया। बिल्कुल नहीं, पहला मुलाजिम सख्ती से बोला। पुलिस हमसे पूछेगी कि हम रात ही को कत्ल की इतला क्यों नहीं दी, फिर वो हम पर शक करेगी कि हम भी कत्ल में शरीक थे। अरशाद अली के समझाने बुझाने का उस मुलाजम और उसके हम मुलाजमों पर कोई असर ना हुआ। वो चारों कमरे से चले गए। अब वहां अरशाद अली और एक मुलाजम रह गया। उस अरसे में चीखों पुकार की आवाज़ें सुनकर मेरी मुलाजमाएं भी दरवाजे के बाहर आ खड़ी हुई थी, और अंदर का मंजर देखकर उनके मुंह से भी चीखें निकल गई थी। मेरी हदायत से कता नजर उन्होंने खौफ के सबब ख्वाबगाह में कदम नहीं रखा था। मुझे पहले ये अंदाजा नहीं था कि मैं पारा की रूह इस तरह मामले को बिगाड़ कर मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर देगी। मैं इसलिए सख्त परेशान था, मगर अमल का विरद अब भी जारी था। मेरे चार मुलाजम पुलिस स्टेशन कत्ल की इतला देने जा चुके थे, और अब किसी भी वक्त पुलिस वहां पहुंच सकती थी। जिस तरह मैं पारा ने मुझे और मुलाजमीन को फरेबे नज़र में मुब्तला कर दिया था, इसी तरह वो पुलिस वालों को भी फरेबे नज़र का शिकार बना सकती थी। ऐसी सूरत में पुलिस का सलूक मेरे साथ क्या होता? ये ज़ाहिर था वो मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेते और पुलिस स्टेशन ले जाते। यूं मुझे अपना अमल ख़त्म करना पड़ता, जिसके लिए ज़रूरी था कि मैं हिसार से बाहर ना आऊं। हिसार से निकलते ही मेरा अमल बातिल हो जाता। मैंने उस वक़्त खुद को बहुत मजबूर और बेबस महसूस किया। अमल की पहली ही शब मुझ पर बहुत ग्रां गुजरी थी। मैं समझ चुका था कि अमल पूरा होने के बाद मैं पारा के चुंगल से निकल जाऊंगा, जैसा कि उसने खुद कहा था। उसने इसीलिए पहली ही रात भरपूर हमला किया था, ऐसा हमला जिसका कोई तोड़ मेरे पास नहीं था। अमल शुरू किए अभी मुझे बेमुश्किल पौना घंटा हुआ था। अभी सुबह दूर थी। सुबह की अजान होने से पहले मैं किसी से कलाम नहीं कर सकता था। अमल तर्क होने का मतलब मेरा यकीनी मौत थी, क्योंकि एक दिन इस तरह ज़ाया हो जाता और मैं 40 दिन की मुद्दत में अमल पूरा ना कर सकता। एक तरफ तो गर्दन की शदीद तकलीफ, और दूसरी तरफ अमल का विरद, और तीसरी जानब मैं पारा का जाल, और मैं उसमें फैलाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुका था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। मैं पारा की लाश अब तक मेरे साए के कदमों में पड़ी थी। खंजर उसी तरह दस्ते तक उसके सीने में प्यूसत था, और फर्श पर खून फैला हुआ था। अरशाद अली के जी में जाने क्या आई कि वो मेरी ख्वाबगाह से निकल गया, और साथ ही साथ मुलाजम को भी वहां से ले गया। फिर मैंने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करने की आवाज़ सुनी। ना जाने उसने क्या सोचा था। इन दोनों मुलाजमिन के कमरे से जाते ही मैं पारा के कह के एक बार फिर कमरा गूंज उठा। लाश गायब हो गई, और उसका हयोला फिर मेरे साए के करीब दीवार पर नजर आने लगा। उसने मुझे मुखातब किया,
شیخ میری مرضی اور خواہش کے مطابق تمہارا عمل باطل ہونے والا ہے۔ کچھ دیر جاتی ہے کہ پولیس یہاں سے گرفتار کر کے تمہیں لے جائے گی اور اس طرح تمہارا عمل پورا نہ کر سکو گے۔ دیکھ لو کہ پہلی ہی رات میں نے تمہیں شکست دے دی۔ اب پولیس کی آمد کا انتظار کرو، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ جیسے ہی پولیس تمہاری خوابگاہ میں داخل ہو گئی پھر لاش بن جاؤں گی۔ ہاں ایک شرط ہے، اگر تم میری شرط مان لو تو میں اب بھی بگڑے ہوئے حالات پر قابو پا سکتی ہوں۔ جواب دو شیخ، کیا تم شرط سننے اور اسے ماننے پر آمادہ ہو؟ اس طرح تم یقینی موت سے بچ جاؤ گے۔ یہ بھی اس کا فریب تھا۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بعد مجھے عمل کا ورد ترک کر دینا پڑتا، میں اسی لیے چپ رہا۔ سنو، میں جانتی ہوں کہ تم اس عالم میں کلام نہیں کر سکتے، تو اگر میری شرط سننے اور اس پر عمل کرنے پر تیار ہو تو اپنی گردن اقرار میں ہلا دو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں پرا نے کہا، وہ میری دشمن تھی اور دشمن سے کسی بھلائی کی توقع کرنا حماقت کے سوا کچھ اور نہیں۔ اگر وہ بگڑے ہوئے معاملے کو سنبھالنا چاہتی تو یہ سب ہنگامہ کیوں کھڑا کرتی؟ یقیناً وہ اس طرح مجھ پر کوئی نیا حربہ آزمانا چاہتی ہے۔ میں نے عمل کا ورد کرتے ہوئے سوچا اور بدستور خاموش رہا۔ میں نے گردن بھی اقرار میں نہیں ہلائی۔ میں سمجھ گئی تم مرنا ہی چاہتے ہو، ورنہ گردن ہلا کر اقرار کر لیتے۔ میں پرا کسی ناگن کی طرح پھنکاری، ٹھیک ہے، نہ سنو میری شرط اور موت کو گلے لگانے پر تیار ہو جاؤ کہ یہی تمہاری قسمت ہے۔